بریکنگ نیوز یہ ہے کہ آج کے اجلاس میں عمران خان نے ایک بار پھر اور بہت ہی واضح انداز میں اپنے تمام اراکین کو یہ کہہ دیا جو کھل کر اور ڈٹ کر ان کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے یا ان کا ساتھ دے سکتا ہے وہ ان کے ساتھ رہے، باقی کسی کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ جیل جانے کے لیے تیار ہوں، بیگ بھی تیار کر رکھا ہے، لیکن میری گرفتاری کے بعد جو کچھ ہوگا اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ عمران خان کی تقریر پر ایک قسم کی غیر اعلانیہ پابندی ہے جسے عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور اس بار فریق پیمرا نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج تاریخ ہے 9 ستمبر اور دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ اب سے تقریباً 12 گھنٹے کے بعد شاید عمران خان اپنی سیاسی تاریخ کے اہم ترین مرحلے کا اعلان کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے بنی گالہ میں سینئر لیڈرشپ اور جتنے بھی قانونی ماہرین ہیں ان کا تقریباً 6 گھنٹے تک طویل مشاورتی اجلاس ہوا۔ پہلے یہ تقریباً 2 بجے شروع ہوا، کچھ دیر تک چلا ایک راؤنڈ، اور پھر دوبارہ سے یہ اجلاس ہوا جو تقریباً 8 بجے تک جاری رہا۔ اس اجلاس میں کل کے روڈ میپ کے حوالے سے جو عمران خان صاحب نے آج ٹویٹ کر کے بھی بتایا کہ وہ ان کے جلسے جلوسوں کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ آج ختم ہو رہا ہے اور کل سے تحریک کے نئے مرحلے کا اعلان کرنے والے ہیں۔ 3 جلسے تھے جن میں سے آج کا جلسہ بھی منسوخ کر دیا گیا، اب کل کا گجرانوالہ کا ہوگا، لیکن پرسوں کا جو کوئٹہ کا جلسہ ہے وہ بھی منسوخ کر دیا گیا ہے ان موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں۔ اور بڑی اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ آج کے اجلاس میں عمران خان نے ایک بار پھر اور بہت ہی واضح انداز میں اپنے تمام اراکین کو یہ کہہ دیا جو کھل کر اور ڈٹ کر ان کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے یا ان کا ساتھ دے سکتا ہے وہ ان کے ساتھ رہے، باقی کسی کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ کنفرم میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ ہیں ایسے جو چپکے دبک کے کہیں ادھر ادھر نکل جاتے ہیں جب بھی مشکل وقت پارٹی پہ آتا ہے۔ 2 دن پہلے بھی انہوں نے کہا تھا اور آج فائنل وارننگ دے دی گئی ہے کہ جو ڈٹ کے ان کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے صرف انہیں کی ضرورت ہے اور کسی کی نہیں۔ تو قانونی جنگ عمران خان بھی اب بھرپور انداز میں لڑنے جا رہے ہیں، اس کی مکمل تفصیل کچھ ہی دیر میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ 4 سے 5 بڑے فیصلے لیے گئے ہیں۔ عمران خان کی تقریر کو براہ راست میڈیا پر کیوں نشر نہیں کیا جا رہا؟ آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ سوال ہے اور میری ٹائم لائن جو ہے سوشل میڈیا کی، سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی، وہ بھری پڑی ہے صرف ایک اس کویشچن سے کہ کیوں عمران خان کی تقریر کو براہ راست نشر نہیں کیا جا رہا، جبکہ اب تو پیمرا کا وہ آرڈر بھی نہیں ہے، پھر بھی تقریر کو یا تو براہ راست نشر کیا جا رہا ہے یا پھر بعد میں بلیٹنز میں دکھایا جا رہا ہے۔ تو ایک یہ معاملہ، پھر دوسرا یہ کہ ان کے ساتھیوں کو اسلام آباد میں نکلنے پر بھی دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اسلام آباد میں ہوتے بھی نہیں ہیں، جیسے اسد عمر صاحب تھے، وہ لاہور میں تھے اور ان پر دفعہ 144 کا مقدمہ درج بھی ہو گیا اور وہ ابھی تک ضمانت پر پھر رہے ہیں ایسے مقدمے میں جس میں وہ اسلام آباد میں تھے بھی نہیں، اور اوپر سے پھر عمران خان پر -1 کی تلوار اور کئی قسم کی جو قانونی رکاوٹیں ہیں۔ تو اس پر اب عمران خان صاحب کیا کرنے والے ہیں؟ 4-5 بڑے فیصلے کچھ ہی دیر میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ولاگ آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے، لازمی ہے، کیونکہ ان کی اسٹریٹجی آپ کو معلوم ہونی چاہیے اور ان کے کچھ اہم پیغامات ہیں جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن ایک چیز بڑی حیران کن ہے، پی ٹی آئی نے کل ملک گیر اظہار یکجہتی پر مبنی مظاہروں کی کال دے رکھی ہے۔ یہ کال کا سلسلہ ویسے کل رات سے ہی شروع ہو گیا تھا اور ان آفیشیل کچھ کالز چلی گئی تھی لوگوں تک کہ جناب عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ لیکن کل جس وقت عمران خان گجرانوالہ جلسے میں اپنی تحریک کے اگلے مرحلے کا اعلان کر رہے ہوں گے، انہی لمحات میں ملک بھر میں اظہار یکجہتی پر مبنی یہ جلسے، یہ ریلیاں اور لوگ باہر نکلیں گے۔ لیکن اس فیصلے پر عمل درآمد سے قبل ہی، ابھی تو یہ آج ڈیسائیڈ ہوا نا، لیکن اس سے پہلے ہی عوام سڑکوں پر نکل چکی ہے اور -1 کی جو ممکنہ حکومتی کوشش ہیں اسے مسترد کرتے ہوئے لیڈر لیس لیکن پرامن احتجاج اس وقت جاری ہے۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ احتجاج ملک کے مختلف حصوں میں ہو کے ختم ہوا ہے۔ یہ سلسلہ کل ملک بھر میں شروع ہونے والا ہے۔ عمران خان کیا قانونی راستہ اور پوزیشنز لینے والے ہیں؟ اہم فیصلوں کی تفصیل میں جانے سے پہلے تھوڑی سی بات ان کے اب سے کچھ دیر پہلے تازہ ترین انٹرویو کی جو ابھی ختم ہوا اور میں نے اسے سنا انٹرویو کو، اس میں انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں جو بہت ضروری ہیں کہ آپ لوگوں تک بھی پہنچے۔ انہوں نے اپنی ممکنہ نااہلی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جو جہاد میں 26 سال سے کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں میری قوم میں جو شعور بیدار ہوا، میری وہی کامیابی ہے۔ اگر آج مجھے نااہل کر دیا جاتا ہے تو اپنی اس کامیابی پر بھی خوش ہوں گا کہ عوام کو وہ شعور دیا جو دینا چاہتا تھا۔
وہ جیل جانے سے بھی بظاہر خوفزدہ نہیں ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے اس پر بھی تبصرہ کیا اور کہا کہ جیل جانے کے لیے تیار ہوں، بیگ بھی تیار کر رکھا ہے، لیکن میری گرفتاری کے بعد جو کچھ ہوگا اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ مجھے قوم 50 سال سے جانتی ہے، دہشت گردی کے مقدمے میں اگر یہ لوگ مجھے گرفتار کرتے تو پھر یہ قوم کبھی نہ مانتی۔ انہوں نے کہا کہ گرفتاری تو بہت چھوٹی چیز ہے، یہ بیان آپ کئی بار سن چکے ہیں، کہنے کی حد تک بڑا آسان لگتا ہے سب کو کہ بیان دینا، لیکن ایک ایسا وقت جب انہیں لگتا ہے کہ یہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ کہنا کہ میری گرفتاری تو چھوٹی چیز ہے، حقیقی آزادی کے لیے اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑے تو تیار ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے جس قسم کے خطرات اور خدشات کا اس وقت انہیں سامنا ہے یا جو ان کے پاس معلومات ہیں، اس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ لوگوں کی تکالیف اور مشکلات کا احساس کیے بغیر کچھ لوگ حکومتیں گرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے ارکان پر پیسہ چلایا جا رہا ہے۔ میں بڑے باوثوق ذرائع سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہ صرف پنجاب کی بلکہ خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کی حکومتوں کو بھی ہلانے جلانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ اٹیمپٹ ہو رہی ہے کہ کہیں سے بھی جہاں سے بھی گر سکتی ہے حکومت گرائی جائے۔ تو رشوت دے کر اگر حکومت گرانی ہے یا پیسہ چلا کر حکومت گرانی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت تو صرف 2 ووٹوں کی مہمان ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اس میں انہیں دلچسپی نہیں ہے۔ ریاست کا پیسہ استعمال کر کے یہ حکومتیں گرانے اور بچانے والا اگر کام کرنا ہوتا تو عدم اعتماد ناکام بناتے وقت وہ یہ آپشن اختیار کرتے۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس تو سب سے بڑھ کر اس وقت ریاستی وسائل تھے، اپنی حکومت بچا سکتا تھا لیکن ایسا غلط راستہ نہیں چنا۔ آگے بڑھتے ہیں، تھوڑی سی بات کرتے ہیں عمران خان کے آج کے تازہ اہم فیصلوں کی۔ نمبر 1، عمران خان کی تقریر پر ایک قسم کی غیر اعلانیہ پابندی ہے جسے عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور اس بار فریق پیمرا نہیں ہوگا بلکہ اس بار فریق بنایا جا رہا ہے پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن کو، جو کہ سارے میڈیا چینلز کی ایک طرح سے نمائندہ تنظیم آپ سمجھ لیجئے وہ ہے۔ ان کو فریق بنایا جانے کا امکان ہے، بلکہ آج تو کافی حد تک مشاورت بھی ہوگی کہ ان سے پوچھا جائے کہ کیا ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی حکومتی دباؤ ہے کہ وہ عمران خان کی تقریر کو براہ راست نشر نہیں کر رہے، کیونکہ پیمرا تو کہہ چکا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہر صوبے کا چیف سیکریٹری اور آئی جی وہ بھی فریق بنائے جانے کی تجویز ہے تاکہ اگر ان کے اوپر کوئی حکومتی دباؤ ہے تو وہ بھی آ کر عدالت کو آگاہ کر سکیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کیوں عمران خان کی تقریر براہ راست نشر نہیں ہو رہی، تو آپ لوگ بھی اب ساری سیاسی صورتحال کو بہت اچھے سے میرا خیال ہے سمجھتے ہیں، بھانپتے ہیں۔ یہ بہت ساری چیزیں تو آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جانی چاہیے، حکومت ہے، پیمرا کا دباؤ ہے، تو یہ ساری چیزیں ملا کے جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن کریٹ کرتی ہیں۔ تو آج اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ اب پیمرا کے ساتھ ساتھ پی بی اے کو بھی فریق بنایا جائے اور ان سے بھی پوچھا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنے کا کہا ہے، لیکن کویشچن تو ایٹ لیسٹ ہو کہ کیا ایسا پریشر ہے کہ آپ لوگ نہیں کر رہے۔ اگلا اہم فیصلہ وہ ضمنی انتخابات کے حوالے سے تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ضمنی انتخابات ملک بھر میں ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ اس پر عمران خان صاحب کی آج کی تازہ ترین رائے یہ ہے کہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ میں شاید نااہل ہونے جا رہا ہوں، اور انہوں نے فوری طور پر ضمنی انتخابات ملتوی کر دیے تاکہ ایک بار عمران خان اگر نااہل ہوتا ہے تو پھر جنرل الیکشن ہی اناؤنس کر دیے جائیں تاکہ مجھے سائیڈ لائن کر دیا جائے۔ لیکن اس کے اوپر خیر ابھی وہ لمبا معاملہ چلے گا۔ تو اس معاملے کو لے کر جو ضمنی انتخابات ملتوی کیے گئے ہیں، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پر سیلابی صورتحال بھی نہیں ہے اور جواز یہ بنایا گیا کہ سیلابی صورتحال کی وجہ سے ملتوی کیے گئے، تو آج یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ اس معاملے کو بھی عدالت میں چیلنج کیا جائے گا، بلکہ کر دیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے ملتان میں اسے چیلنج کر دیا ہے، انہوں نے بلکہ رپورٹ بھی آج خان صاحب کو دے دی ہے کہ اس کی غالباً 13 تاریخ یا 14-15 کوئی بھی تاریخ ہے، اس میں سماعت بھی ہونے جا رہی ہے۔ مہنگائی کے خلاف ایک بھرپور اور منظم قسم کی کیمپین یا احتجاج یا مظاہرے یہ بھی ہوں گے، کیونکہ لوگوں کا اس وقت جینا محال ہے۔ سچی بات ہے کہ زندگی میں شاید پہلی دفعہ احساس ہوا کہ بجلی کا بل بھی کوئی قیامت سے کم نہیں ہے۔ مطلب میں ایک ایسی لائف گزاری جہاں پر مجھے بجلی کا کبھی بل نہیں پے کرنا پڑا، یا مجھے کبھی یہ یوٹیلیٹی بلز جو ہیں میں نے کبھی نہیں دیے، لیکن ایک بار ابھی اتفاق ہوا اور میں بل پکڑ کے تو کتنی دیر تک یہ سوچتا رہا کہ اتنا زیادہ بل صرف ان چند چیزوں کا، میں تو رہتا بھی اکیلا ہوں، اگر یہ عام کسی بندے کو کرنا پڑے جو تنخواہ دار آدمی ہے، جس کی مطلب روزی روٹی بڑی مشکل سے جس کا گزارا ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ بل کس طرح پے کر سکتا ہے؟ اور جواب میں خالی کیا رد عمل آتا ہے، اف والے ٹویٹس آ رہے ہیں کہ بس افسوس ہے۔
اس سے بڑھ کر کچھ عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے خزانے کی صورتحال بہتر کرنی ہے, ضروری نہیں ہے کہ عوام کی جیبوں کے اوپر ہی ڈاکہ ڈالنا ہے, کچھ اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے. اور پھر عوام کو باہر نکالنے کا ایک اہم فیصلہ ہے. عوام ویسے ہی لیڈر لیس پروٹیسٹ کرتے ہوئے باہر نکل رہی ہے, لیکن عوام کو ابھی اور بھی باہر نکلنا ہے. جتنے یہ جلسے جلوسوں میں لوگ نکل رہے ہیں, یہ ملک گیر تحریک میں کنورٹ کرنے کا ارادہ ہے پی ٹی آئی کا, کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو باہر نکالا جائے. اس میں کامیابی ہوتی ہے یا نہیں وہ آپ کو بتاتا رہوں گا, لیکن آج کے چند بڑے فیصلے یہ تھے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اور اس ملک کے لیے خاص طور پر دعا کہ اللہ تعالیٰ ملک کے حالات پر رحم فرمائے. عمران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست کچھ نہیں ہے. جو لوگ عمران خان کے مخالف ہیں شاید ان کو بھی یہی لگتا ہوگا. ایک بار عمران خان کو امیجن کر کے دیکھیں کہ ملک سے آپ نے ملک کی سیاست سے باہر کر دیا, کیا جائے گا اس کا؟ بیٹھ جائیں گے گھر میں. اگر فرض کریں ورسٹ کیس سینیریو کیا ہے, تو پھر ہمیں کن لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑنا ہے؟ یہ سوچ کے بھی تھوڑا عجیب لگتا ہے. ایک کمپٹیشن رہنا چاہیے, ایک اپوزیشن رہنی چاہیے. آپ اپوزیشن کو ہی باہر کر دیں گے تو پھر ملک میں جمہوریت کا تصور کہاں رہ جائے گا؟ تو اللہ کرے کہ سینس پریویل کرے اور عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کی بالادستی کے اوپر ہی فیصلے دیں, تاکہ لوگ مطمئن رہیں اور جو حالات خراب ہیں وہ مزید خرابی کی بجائے تھوڑے سے اسٹریم لائن ہو جائیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. خدا حافظ.